یہاں بہت ساری غلطیاں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یاد تو نہیں کبھی کسی کا، بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ انسان تو انسان رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما، لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو، ہم ڈٹے ہوئے لوگ ہیں۔ سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے کام کیا نا، وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرنا، تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے، اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف۔ اور حضور احساس پیدا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی، کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا، از خود آئی، احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی 14 دنوں کے ریمانڈ پہ نہیں اسے منوایا گیا، اسے وہ خود بخود آئی، اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی۔ عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھی ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا؟ یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گار۔ یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں۔ جب اعتراف جرم ہوتا ہے، جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ 8 ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا۔ حضور نے فرمایا واپس جا، جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا۔ وہ 2 سال 2.25 سال دودھ پلاتی رہی، پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی، کہنے لگی یا رسول اللہ 3 سال ہونے کو ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میں ساری رات سو نہیں پاتی۔ حضور تڑپتی، اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں، مجھے پاک کر دے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا، فرمایا بچوں کی طرح پالنا، اور کہا اسے لے جاؤ، پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی، انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمایا اسے غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں غسل ہوا، کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا معاذ اللہ جنازہ جس نے ناجائز بچہ جنا، اس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھا۔ حضور فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، تم نے گناہ دیکھا ہے، اس کا احساس نہیں دیکھا، تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا۔ اور صاحب کنز العمال نے یہ لفظ نقل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اپنے دل کے اندر کہ یہاں میں غلط ہوں، ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مشکات۔ حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اللہ میں بھول گیا تھا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عقائد کو مضبوط رکھیں۔ فلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ تو ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رسیوں سے ڈرنا، ہر چوتھے آدمی کو کالا جادو ہو گیا، ہر پانچواں آدمی آ کے کہتا ہے، اور بڑا کام چل رہا ہے عاملوں کا، انہوں نے تو اپنے بورڈ پہ وہ بیماریاں لکھوا دی ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ان کا بھی وہ علاج کراتے۔ خدا کا خوف کریں، اتنا تو نہیں جادو آسان کے سبھی کو ہو گیا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا بھروسہ اپنے رب کی ذات پہ۔ اپنی زندگی کے اندر پہلے سب سے مضبوط نظریات۔ یار ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی رستہ کاٹ جائے تو کام نہیں چلتا۔ لو بلی نے بھی تو سڑک سے گزرنا ہی ہے نا، وہ کدھر جائے گی بیچاری؟
یعنی ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ سویرے میں نے خواب دیکھ لیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. بھائی آپ عجیب آدمی. وہ جی رات میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے, پیر صاحب کیا کریں؟ تو میں کہتا ہوں ڈرونی باتیں نہ سوچا کرو. آپ اگر دن میں کار چلائیں گے تو رات کو خواب میں بھی کار ہی آئے گی. یہ بالکل پکی بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ بزرگان دین کو, صوفیاء کرام کو, اولیاء عظام کو سرکار کی زیارت کیوں ہوتی تھی؟ تو میں نے کہا بڑی سادی سی بات ہے, جو سارا دن مصطفیٰ کے گیت گائے گا تو خواب میں بھی تو رسول پاک کی باتیں کرے گا نا. اس میں بعید کیا ہے؟ جو آدمی سارا دن کرتا ہے وہی خواب میں رات کو دیکھ لیتا ہے. پہلی بات اپنے عقائد. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ غلطی تسلیم نہ کرنے کا رواج بڑا عروج پکڑ رہا ہے. احساس جب پیدا ہوتا ہے, احساس, پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے. پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتے ہوں. پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں. کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا, کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا, کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگا. طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی. جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے, اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر حضور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتا. پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئیں دنیا میں پھیل جاتی. فرماتی آج بڑے حشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے عائشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں؟ میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے, ضرور کریں. تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے فوراً عرض کی حضور میری ماں مجھے روئے, میں اور آپ سے ناراض ہوں گی. تو فرمایا چل سن تو لینا پہلے. یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائی. میں سن تو صحیح. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو, اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتہ کس طرح قسم اٹھاتی ہو. تم کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم ہو, اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں سرکار نے بات کی تو میں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے ہنس رہی تھی, اور میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے ہیں, جملوں کا خیال, احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے. ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز, گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے, اماں جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ, اور دونوں نے جیتنا ہے. اس کے اندر اب پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون, ان دونوں کو جیتنا ہے. مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے. میں تھوڑے دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا, میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو نا اس کا نام صدر نہ رکھو, کوئی اور رکھ لو. اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے, تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں پر اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبھی اسمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے, کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے. آپ درجہ ہی بڑا اونچا دے دیتے ہو, پریشان ہو جاتا ہے, اندر رٹا بن جاتا ہے. ہمارے ہاں عہدوں کی جنگ ہے, لڑائی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں. اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بیدار ہوتا ہے, پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے, پھر اس کا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ایک سفر میں تھا, گرمی بڑی شدید تھی. ایک جگہ پہ باغ نظر آیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کنواں بھی نظر آیا. تو تبا مبارک چاہی کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے. کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کنویں کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے, تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے. پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے. یہ نا زیادہ شرم والا ہوتا ہے کھلا لباس, اس میں زیادہ احساس ہوتا ہے. یہ گرمیاں آتی ہیں نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیان میں گھومنے لگتا ہے, سیاںا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا, تہذیب کے مطابق نہیں.
ہماری وزاداری جو ہوتی ہے وہ باہر ہی نہیں گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی. بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں گھر کے اندر, بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو تاکہ خوبصورتیاں اور خوشبوئیں بکھریں. کپڑوں سمیت غسل فرما رہے اور حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا. سرکار تھوڑے سے غسل کے بعد فرمانے لگے حذیفہ گرمی بڑی تھی, نہانے میں بڑی لذت آ رہی ہے, تو میں تھوڑا اور نہ نہاؤں. تو میں نے کہا حضور میری تو نوکری قبول ہو رہی ہے, میرے لیے تو سعادتیں. کہتے ہیں سرکار نے تھوڑا غسل کیا, اب حضور بس کرنے لگے تو میں نے عرض کی, میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ تھوڑا اور غسل فرمائیں. سرکار نے تھوڑا اور غسل کیا. میں نے کہا حضور اور کریں. کچھ دیر حضور غسل کرتے رہے. تکمیل غسل پر میں بڑا راضی تھا, کلیجہ بڑا ٹھنڈا تھا کہ آج میری خدمت قبول ہوئی, آج مجھے حصے میں یہ سعادت آئی. کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا نا تو حضور فرمانے لگے چل اب تو بھی غسل کر, تو بھی غسل کر اب. تو میں غسل کرنے لگا تو فرمایا ادھر دیکھنا میری طرف. یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ بن کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید چونکہ میں لیڈر ہوں, شاید میں سربراہ ہوں اور باقیوں پر لاگو ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے دوڑیں اور میرے نعرے لگائیں. دیکھو جب انسان انسانوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے میرے محبوب کی زندگی سے درس حاصل کرے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل کرو. کہتے میں غسل کرنے لگا تو محبوب فرمانے لگے چادر مجھے دو, میں تان کے کھڑا ہوتا ہوں. کہتے میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں آپ یہ نہ کریں. تو حضور نے فرمایا تو نے کیا ہے نا تو میں کیوں نہ کروں. کہتے ہیں اب حضور نے حکم دیا تو میں نے چادر سرکار کو پیش کر دی. حضور تان کے کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو گیا. میں نے کہا حضور نہا لیا ہے. فرمایا حذیفہ مجھے گرمی لگ رہی تھی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی نا, صحیح کر کے غسل کرو. کہتے ہیں میں غسل کر چکا, یارو ذرا اس کی لذت تو محسوس کر لوں. کوئی حرج نہیں یار, اگر کوئی کام ہمیں کبھی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں. اگر آسمانوں پہ چلو گے تو زمین والوں سے پیار نہیں بڑھے گا, اور اگر زمین والوں کے بیچ رہو گے پیار کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر غسل کے بعد عرض کی حضور کر لیا غسل. تو کہتے ہیں اب سرکار نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا حذیفہ دو حرفی بات ہے, جتنی دیر میں نے غسل کیا تم بھی اتنی دیر ہی کرو گے, اور کرو گے تو بات ختم ہوگی ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے میں نہا بھی رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام بھی پیش کر رہا تھا. دیکھو اگر یہ شدت آئے نا, دیکھیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو نا بن جاتی ہے عادت سٹیج پہ بیٹھنے کی. آپ یقین کریں بن گئی ہے, مثال نہیں دے رہا, صحیح کہہ رہا ہوں. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری محافل میں نا چاہیے نا بندہ پیچھے بیٹھ جائے, لیکن وہ ایسی جو نجی جو اساتذہ کی ہیں, جو بزرگوں کی ہیں, جن میں بڑے بیٹھے, ان میں بھی کئی دفعہ شک ہونے لگتا ہے کہ آگے ہی جانا ہے, حالانکہ نہیں جانا. اور کئی ایسے چودھری صاحب, پیر صاحب, صوفی صاحب ہوتے ہیں جو گردن اٹھا اٹھا کے نقیب محفل کو دکھاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں, کر لے اعلان کسی طریقے سے. پھر آپ تنگ ہوتے ہیں. پھر دیکھیں نا اس محفل کا بھلا مہمان خصوصی میں تو نہیں, اس میں محفل کے تو مہمان خصوصی وہ ہیں جنہوں نے یہاں جھاڑو دیا ہے, جنہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے, اور جو بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھ کے بڑے راضی ہو رہے ہیں دل ہی دل میں کہ دیکھا ہماری محفل کتنی کامیاب ہوئی. ذوق پیدا ہو رہا ہے, شوق پیدا ہو رہا ہے. ہم اگر احساس کرنے لگیں, تھوڑا سا بیچ رہنے لگیں لوگوں کے, حسن پیدا ہوگا, پیار بڑھے گا, بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا, دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. یہ جو ملازم چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا, اس کو 5,000 زیادہ ملتا ہے تو نکل جاتا ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تھا. اگر تعلق مضبوط ہو جائے, مولا علی شیر خدا, مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خادم کہتا ہے مجھے ایک دن فرمانے لگے, یعنی خادم کو, غلام کو فرمانے لگے یار کپڑے تیرے بھی پرانے ہو گئے ہیں تو میرے بھی ہو گئے, چل خریداری کرنے نہ چلیں. کہتے مجھے لے گئے بازار اور 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے, ایک خاصا مہنگا تھا ایک سستا تھا. میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے. کہتے ہیں وہ تھیلے میں ڈالے, اٹھانے میں نے تھے, میں نے وہ اٹھائے
اور میں چلنے لگا. کہتے ہیں جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے دے. تو بالکل طے شدہ بات تھی. میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا تو وہ دوسرا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا، میں نے ایک علت بیان کی، ایک لاجک بیان کی. میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستا ہے یہ میں رکھتا ہوں. فرمایا وجہ؟ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے، ایک پورا فلسفہ اس کے پیچھے، اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں، تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستا پہنے. تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے. تو آپ حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا میں نے وہی پہننا ہے، حکم بھی کر سکتے تھے، لیکن اس نے دلیل دی تھی نا، تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا. حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تو نے بیان کرنا ہے تو اپنے والا نہ کر، تو میرے والا کر. اس نے کہا حضور کیا مانا؟ آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستا جو ہے وہ تو پہنے گا. فرمانے لگے تو نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں تو غلام ہے، تو فرمایا تو میرے والی علت لینا. حضور وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے تو پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستا. دلیل یہ ہے کہ تو جوان ہے اور میں بوڑھا ہوں، تو جوانوں کو پہننے چاہیے مہنگے کپڑے، بوڑھوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے. تو وہ خادم کہتا ہے میں لاجواب ہو گیا، اور پھر وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے. کہتے ہیں شیر خدا تو چلے گئے، لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح، یہ ملیں گے صحیح. احساس کی جب شدت ہوتی، آپ یقین کریں اس ملک کے اندر دو چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں، اتنی شدت سے، ایک پروٹوکول، ایک وی آئی پی کلچر. ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا. اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں. وہ پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں. کچھ لوگ بیچارے بالکل پیچھے ہو گئے، مایوس ہو گئے. وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے، تو وہ دو حرفی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی آ جائے ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے، صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے. وہ بہت سارے نظام سے دیکھیں نا، یہ سیاسی تبصرے وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھر کے کھاتا ہے، اور جس بیچارے کو پتا ہے نا کہ جو گھی صبح لایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراٹھے مانگنے ہیں تو گھی کوئی نہیں، تو وہ پھر سیاسی تبصرے نہیں کرتا، وہ تو تکلیف میں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا احساس کی دولت تقسیم کی تھی. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی، ایک بدو آیا، ایک یہودی کا غلام، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں، میرا چھوٹا سا کام کر دیں تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی. سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا اقامت ہو چکی تھی، فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں ذرا اس بدو کا کام کر کے آتا، تم ذرا بیٹھو، میں صرف اشارے کرتا ہوں، آپ کو ملے گا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ کا قرضہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی. اب تو لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کر رہا ہے تو تب تک وہ خدمت گزار ہے، کہیں الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے.